الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر کو پرندوں کا شوق ہے، پرندے پالتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ بہترین کام تھا، اپنے سیٹ اپ کو اس نے چھوڑ کر پرندوں میں آ کر وہ اتنی منہمک ہو گیا اور مصروف ہو گیا ہے کہ سارا دن وہ پرندوں کی خوراک پوری کرنے کے معاملے میں پڑا رہتا ہے۔ آج کتنی مہنگائی ہے، مہنگائی کے زمانے میں بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ ان پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ہیٹر لگایا ہوا ہے، اور روتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ استاد صاحب اب حالت یہ ہے کہ فاقے ہو رہے ہیں ہمارے گھر کے اندر، آٹا نہیں ہے گھر کے اندر، کبھی چاول پکا لیے، کبھی اپنی والدہ کے گھر سے لے آئی، کبھی اپنی ساس کے گھر سے لے آئی۔ 1 سے 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے۔ یہ شوق ہے تو میرے عزیزو، وہ تو بیچاری کہتی چلی گئی، میں سوچ میں پڑ گیا کہ شریعت نے ہمیں پرندے پالنے سے منع نہیں کیا ہے۔ جو جائز شوق ہے وہ شوق پورا کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن وہ شوق اگر اتنی انہماک میں انسان کو مبتلا کر دے، انسان اس میں اتنی منہمک ہو جائے کہ اس کو کھانے پینے کا ہوش نہ رہے، اس کو عبادت کا ہوش نہ رہے، اس کو بیوی بچوں کا ہوش نہ رہے، اس کو ماں باپ کا ہوش نہ رہے، تو ایسا شوق ناجائز شوق ہے۔ بعض پرس ہوگی، اب وہ پرندوں کی خورد و نوش کا انتظام کر رہا ہے، ان کی صفائی ستھرائی کا لحاظ کر رہا ہے، اس کو سردی اور گرمی سے بچاؤ کی تدابیر اور طریقے اختیار کر رہا ہے۔ اپنے جو اس کے بچے ہیں، اپنے بچے پرندوں کے بچوں اور پرندوں کی کو سنبھال رہا ہے، اور اس کے اپنے جو بچے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے گھر آٹا تک نہیں ہے، آٹا تک، سچی بات عرض کر رہا ہوں، وہ رو رہی تھی بیچاری۔ تو آج کس کام کے پیچھے ہم چلے گئے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی میں کبوتر پال رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں طوطے پال رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بلی پال رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کتا پال رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بندر پال رہا ہوں، کوئی کچھ کس شوق میں پڑا ہوا ہے، کوئی کس شوق میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم انسانوں کو روند رہے ہیں، ان کے جذباتوں کو روند رہے ہیں، پرندوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ کیسی سوچ ہے ہماری؟ کہاں چلے گئے ہیں ہم؟ کس حد تک گزر چکے ہیں ہم؟ کہاں پہنچ چکے ہیں ہم؟ انسان ایک مکوڑا نہیں مارنے کے لیے ہم آمادہ، بندے مار دیتے ہیں، ان کے جذبات مار دیتے ہیں۔ ہم قبرستان جب جاتے ہیں تو جوتے کہیں اتار دیتے ہیں، کیوں؟ قبر پہ پیر نہ آ جائے۔ ارے جو مر چکا ہے، جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی تکریم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے اوپر جوتا پہن کر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لحاظ رکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جو زندہ ہیں ان کو ہم قتل کر رہے ہیں، ہم ان کے جذباتوں کو روند رہے ہیں، مسل رہے ہیں، ہم ان کے ارمانوں کا خون کر رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا بس وہیں بس چل رہا ہے جو مر چکے ہیں۔ بہت خیال سے جوتے اتار دو بھائی، قبرستان آ گیا ہے، قبر کے اوپر پاؤں نہیں ہونا چاہیے، قبر پہ بیٹھو نہیں بھائی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ قبر پہ بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قبرستان کے اندر جاتے ہوئے جوتے اتار کے جا رہے ہیں، لیکن بندوں کو روند رہے ہیں، ان کے جذبات روند رہے ہیں، ان کے خون کا ارمان کر رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔
پرندوں کو پال رہے ہیں، پرندوں کے بچوں کو پال رہے ہیں، جو اپنے بچے ہیں، انسانوں کے بچے ہیں، ان کے لیے ہمارا نہ سرمایہ ہے، نہ ہمارا پاس وقت ہے، نہ ہماری سوچ جاتی ہے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ خدا کا خوف کریں، ہم خدا کا خوف رکھ کریں، ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کیا ہم سے باز پرس نہیں ہوگی کہ کس شوق میں پڑ گئے اور اس شوق میں اس حد تک گزر چکے ہیں؟ الامان الحفیظ۔ ہم اپنی پہنچ دیکھیں، اس پہنچ کے بارے میں بھی ہم سے باز پرس ہوگی کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ عقل کریں، ہوش کریں، سمجھیں ہم۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عقل سلیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔